بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ہمارے ملک کا بھی عجیب المیہ ہے کہ یہاں پر لوگ حکمرانی کرنے آتے ہیں اور جیسے ہی وہ حکمرانی کر چکتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں دوبارہ حکمرانی کا موقع ملتا ہے تو آ جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو خطہ زمین ہے یہ انہوں نے صرف حکمرانی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، رہائش انہوں نے کہیں اور اختیار کی ہوئی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی بات نے کل بڑا تشویش میں مبتلا کیا اور بہت سارے لوگوں کے سر شرم سے جھک بھی گئے کہ بھائی وہ لیڈرز جو اپنی قوم کے درمیان رہنا پسند نہ کرتے ہوں، اگر وہ حکومت میں نہیں ہیں تو کیسے وہ ملک کے لیے مخلص ہو سکتے ہیں۔ کل انہوں نے فرمایا کہ شہباز شریف صاحب اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے۔ ایک تو میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اپنا علاج کرانا چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف کو ضرور پوچھنا چاہیے رانا ثناء اللہ سے کہ بھائی آپ ہم پہ ٹونٹ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ دے کیوں رہے ہیں۔ اب یہ جو کل شہباز شریف صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ جب اپنا علاج مکمل کرا لیں گے تو واپس آئیں گے، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب آپ یہاں ملک میں ہوتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں اور جیسے ہی آپ کو اقتدار ختم ہوتا ہے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسی بیماری ہے؟ اب اسحاق ڈار صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، 4-5 سال تک جو ہے وہ بیمار رہے اور یہاں پر جیسے ہی واپس آئے صحت مند، زبردست، ماشاءاللہ بہترین، سینٹ میں گئے، سینٹ میں جا کے انہوں نے اپنے پرانی ساری تنخواہیں لیں اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سارا جو ہے وہ انجوائے کیا۔ اس کے بعد پالیسیز ملک کی الٹی سیدھی بنا کے ڈالر کو 300 تک پہنچا کے واپس چلے گئے۔ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان سے کوئی پوچھے نا کہ بھائی آپ کی وزارت ختم ہوتے واپس کیوں چلے گئے؟ بھائی ملک اس وقت مسائل کا شکار ہے، پرابلمز میں ہے، لیڈرشپ کو پاکستان میں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں آئیں، بیٹھیں، سیمینارز کریں، ملک کے مسائل کا حل تجویز کریں، اہم میٹنگز میں شرکت کریں۔ چلیں سرکاری میٹنگ میں آپ کو نہیں بلایا جاتا تو آپ اپنے طور پر سیمینارز کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پر رہ کر قوم کا مورال بلند کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ یہاں آ کے بتائیں کہ بھائی یہ مسائل تھے اور وہ ڈے ٹو ڈے لوگوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہت سارے اعتراضات جو اٹھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنا کوئی ویڈیو پیغام جاری کر سکتے ہیں۔ وہ ایشوز میں کم از کم وہ انٹینشن شو تو کریں نا کہ وہ ان ایشوز کو اون کرتے ہیں اور وہ اس کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں یا اس کے حل کا ایک پلان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ان کو چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں موجود رہیں اور یہاں روزانہ سیمینارز ہوتے ہیں اکانومی کے اوپر، سرینا میں، میریٹ میں، مختلف ہوٹلز میں سیمینارز ہوتے ہیں، ان سیمینارز میں جائیں، اپنا موقف بیان کریں، قوم کو حل تجویز کریں، لوگوں کو اعتماد دیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر جب تک ان کو اس بات کا 100% یقین نہ ہو جائے کہ وہ سیدھا جا کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھیں گے تب تک باہر سے واپس نہیں آتے۔ تو یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ کس قسم کا آپ نے لوگ اس پاکستان کے لوگوں کو سمجھتے کیا؟ آپ پاکستان کے لوگوں کی کیا حیثیت سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو صرف محکوم سمجھ کے رکھا ہے کہ جب آپ کی حکومت بنے گی تب آپ ملک میں آئیں گے؟ یعنی نواز شریف صاحب بیمار چل رہے ہیں اور شہباز شریف بھی باہر جا کر بیمار ہو گئے ہیں۔ یعنی بیماری کو ہم ایک بار میں نے شہباز شریف صاحب سے جب وزیر اعظم بنے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا ماڈل ٹاؤن میں ملاقات میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب کی صحت اب کیسی ہے اور وہ کب واپس تشریف لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کسی کے بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں واقعی سنجیدہ سوال کر رہا ہوں کہ ان کی صحت اب کیسی ہے اور وہ کب واپس آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ تھے، بیمار تھے اور ڈاکٹرز نے کہا اور رپورٹس دیں، پھر انہوں نے پوری لمبی تقریر کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک تھے اور اب کیوں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ٹھیک ہوں گے تو پھر واپس آئیں گے؟ تو یہ صریحاً قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے اور خوش و خرم اور صحت مند رکھے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی اقتدار ختم ہوتے لندن چلے جاتے ہیں؟ یعنی آپ نے اپنا گھر وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہاں پہ نوکری کرنے آتے ہیں، آپ صرف پاکستان پر حکمرانی کرنے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنی پالیسیز الٹی سیدھی بنا کے ملک کو تباہ کر کے آج ایلسیاں بند ہوئی ہوئی ہیں، ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے، انسولین والے روتے پھر رہے ہیں، ان کو انسولین نہیں مل رہی، ایلسیز کھل نہیں رہی، میڈیسنز دستیاب نہیں ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں خود میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ میں خود 15 سال سے ایک میڈیسن کھاتا تھا، وہ اب 6 مہینے سے ایک لوکل میڈیسن میں کھا رہا ہوں، یہاں پر جو ہے وہ میڈیسن نہیں مل رہی، امپورٹ ہی نہیں ہو رہی میڈیسنز۔ تو یہ حالات آپ کر کے چلے گئے ہیں اور بڑے سکون سے چلے گئے۔ آپ کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی نام ECL میں ڈالنے والا ہے، نہ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ جناب آپ کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیسے چلے گئے ہیں اور آپ کیوں نہیں آ رہے، اور آپ جو ہے وہ باتیں بنا کے سنا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے اس ملک کا اور بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ باتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، سٹوری اب یہ ہے کہ سٹوری رات کی ہے انفیکٹ، لیکن رات میں اس پر بات نہیں کر سکا کہ ایک کھچڑی نہیں پکنا شروع ہوئی ہے اور وہ کھچڑی جو ہے وہ اس کا مسالہ تیار ہوا ہے ابھی ایوان صدر میں۔
لیکن 2-3 اہم بلڈنگز کے بیچ میں یہ کھچڑی پک رہی ہے جو شارع دستور پر واقع ہیں. ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، اور پھر اس میں جو بھی چیز پلان ہوگی اس کے بعد جو ہے اس کو ظاہر ہے عدالت سے کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے یا عدالت میں سے اس کو ٹھپا لگوانا پڑتا ہے. تو محمد علی درانی صاحب نے صدر سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات خفیہ رکھی گئی، دوپہر میں ملاقات ہوئی، رات تک کسی کو پتہ نہیں تھا. رات یہ لیک ہو گئی، سورسز سے نکلی خبر کہ جی محمد علی درانی صاحب تو 12 سوا 12 بجے قریب ان کی گاڑی ایوان صدر میں داخل ہوتی دیکھی گئی ہے، اور پھر 2-2:30 بجے ان کی گاڑی واپس آتے دیکھی گئی ہے. تو صدر سے ملاقات ہوئی. پہلے یہ خبر لیک ہو گئی اور اس کے بعد ایک تصویر بھی لیک ہو گئی جس میں پتہ چلا کہ ایوان صدر میں محمد علی درانی کی ملاقات ہوئی ہے. اب محمد علی درانی کا پچھلے کچھ سال سے رول یہ رہ گیا ہے کہ وہ اچانک منظر عام پر آتے ہیں اور ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں اور بہت ہی شائستہ انداز میں ہنستے مسکراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جی ملک کے مسائل کا حل کرنے کے لیے میں تو ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو یہاں پر شہباز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو محمد علی درانی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے جیل میں جا کر ایک ملاقات ہوئی. بڑے سوال پیدا ہوئے کہ محمد علی درانی صاحب کو جیل میں ایکسیس کس نے دے دی، کیوں دے دی، کس کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، کس مقصد کے لیے ہوئی. کچھ عرصے کے بعد وہ کھچڑی پک کر تیار ہوئی اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے. اب محمد علی درانی صاحب ملے ہیں صدر سے، صدر عارف الوی سے. اب اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا کس مقصد کے لیے وہ ملاقات انہوں نے کی ہوگی؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2-3 دن میں ان کی چند اور اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. کیا پھر سے کوئی پیغام صدر عارف الوی صاحب کے ذریعے کسی کو بھیجنا مقصود ہے؟ اور کیا پھر سے کوئی، یا پھر عارف الوی صاحب جو ہے ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف اہم چیزوں پر، یا ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے چونکہ یہاں پر رہنا ہے جب تک اگلی حکومت نہیں آ جاتی تو پھر آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل کے چلیں. کیا مقصد ہے اس ملاقات کا، کیا پیغام گیا ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن. اور ظاہر ہے عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لائل ہیں بالکل تحریک انصاف کے ساتھ، اگرچہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے لیکن بہرحال ان کی ایک سیاسی وابستگی بھی ہے. اور وزیر اعظم ہوتے ہی صدر ہوتے ہوئے ہی وہ عمران خان سے اس وقت بھی ملاقاتیں کرتے رہے جب عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے، یعنی کچھ عرصہ پہلے تک. اور پھر الیکشنز کے لیے اور کچھ اہم ملاقاتوں کا بھی حصہ رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل باجوہ نے ایوان صدر میں خفیہ ملاقات کی تھی تو وہاں پہ عمران خان کو بھی بلایا تھا اور الیکشنز پہ بات ہو رہی تھی، اگرچہ وہ ملاقات ناکام رہی تھی لیکن بہرحال ایوان صدر میں ہی یہ ملاقات ہوئی تھی 3 لوگوں کے درمیان. جنرل باجوہ تھے، عمران خان تھے اور صدر عارف الوی صاحب تھے. اس طرح کی ملاقاتوں کا وہ پہلے بھی حصہ رہے ہیں. تو اب اس پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ویسے آپ لوگ بھی چونکہ بہت سیاسی شعور رکھتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا کہ اس ملاقات کو کے تانے بانے ملا کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بس ایویں ہی ایک ملاقات تھی، یہ تو طے ہے کہ یہ ایک اہم ملاقات تھی اور اس کا کوئی ایجنڈا تھا. کیونکہ محمد علی درانی جو ہیں یہ پہلے بھی جب میں نے کہا کہ شہباز شریف سے ملے تھے تو اس کا نتیجہ ہم نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا تھا. تو اس ملاقات کا کیا مقصد ہے جو محمد علی درانی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ملاقات کی ہے تو یہ اہم ملاقات، اس کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں. 2-3 دن میں اس کی اور بھی شکل بنے گی جب وہ اور بھی 2-4 لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے تو پتہ چلے گا. آپ کو اس وقت بھی یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب سے جیل میں جب ملے تھے اس کے بعد آ کر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے تھے، ان لوگوں سے ملے تھے جن سب نے مل کر پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تھا. تو انہوں نے اس وقت ایک کردار ادا کیا اور اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے، پھر وہ غائب ہو گئے اور اب پھر منظر عام پر آئے ہیں. تو منظر عام پر آنے کا کیا مقصد ہے یہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک نمبر الاٹ ہو گیا ہے اس کیس کو 90 روز میں انتخابات کرانے کی جو درخواست ہے 90 روز میں کہ 90 روز میں انتخابات کرانے کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست ہے کہ 90 ڈیز سے اوپر نہیں جا سکتے. تو وہ یہ جو درخواست کافی دن سے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی اس کو اب نمبر لگ گیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ نمبر تو لگ گیا ہے لیکن کیا یہ کیس سنیں گے موجودہ چیف جسٹس سنیں گے یا آنے والے سنیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال یہ جائے گا تو آنے والی چیف جسٹس ہی کی عدالت میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 9 ستمبر کی ہڑتال کا بھی اعلان کیا. کل اعلامیہ سامنے آیا تھا ہمارے اور کل اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی جس کا مین مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جی بڑا یہ جو 90 دن سے اوپر جا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور اب 9 ستمبر کو انہوں نے ملکی ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے. تو ایک طرف ان کی درخواست اب سپریم کورٹ میں معاق ہو گئی ہے، دوسری طرف ان کی ہڑتال جو ہے وہ بھی ہے. تو ہڑتال کے بعد
ایک اہم ترین سماعت، یعنی ہڑتال تو کل ہو رہی ہے، سماعت تو ظاہر ہے آپ زیادہ سے زیادہ جلدی بھی ہوئی تو اب اگلے ہفتے میں ہوگی، منڈے کو ہوگی یا ٹیوزڈے کو ہوگی، ابھی تو خیر کاز لسٹ نہیں آئی. تو بہرحال یہ اہم ترین سماعت کے بعد، اہم ترین ہڑتال کے بعد ایک اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے. دیکھیں ان دونوں کو ملا کر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آخری بات یہ ہے، اور وہ بات اچھی خبر آپ کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرول 9 روپے 70 پیسے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے 15 تاریخ کو. یعنی آج سے جو 7 دن کے بعد جو نیا ہفتہ آ رہا ہے اس میں پیٹرول 9 روپے 70 پیسے اور ڈیزل 11 روپے مہنگا ہو جائے گا. اور جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو دراصل ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے لیے ڈیزل استعمال ہوتا ہے، وہ جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. تو ڈیزل جو ہے اور پیٹرول پھر مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو ایک دفعہ میں نے ایک طرف آپ کو بتایا کہ ادویات نہیں ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، ادویات کی شارٹیج پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اس پر حکومت کو آج تشویش بھی ہوئی ہے کہ اہم ادویات، جان بچانے والی ادویات کیوں غائب ہیں. ڈراب جو ہے اس میں کچھ ایکشن بھی لینا شروع کیا ہے، لیکن جب ایل سیز ہی نہیں کھول رہی ہیں، آپ دوائیاں امپورٹ نہیں کریں گے. کل مجھے 1-2 بندوں کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ انسولین میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، جو میں انسولین لگاتا تھا وہ انسولین نہیں مل رہی. تو اس طرح کے حالات ہیں، اور پیٹرول اس میں اور مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ وہ جو لالی پاپ دیا گیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے اجازت لے کر 300 یونٹ والوں کو ریلیف دیں گے، وہ 300 تو نہ ہوئے، وہ صرف 200 والے ہوئے، اور اس میں بہت ہی کم لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور فائدہ بھی کیا ہوگا؟ وہ جو 200 یونٹ والے ہیں ان کو بھی کوئی کمی نہیں واقع ہو رہی، ان کو صرف قسطیں کر کے دے رہے ہیں. یعنی پیسے انہوں نے ہی ادا کرنے ہیں، چاہے جیسے کہ شاید ان کی 2 مہینے بعد کوئی کمیٹی نکلنی ہے تو 2 مہینے بعد وہ ادا کر دیں گے. پیسے تو انہوں نے ہی ادا کرنے ہیں. تو اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں. اور میں پھر کہوں گا جاتے جاتے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں اور آ کر یہ جو مسائل ہیں اس کا حل تجویز کریں. مختلف فورمز پہ بیٹھیں، ٹی وی چینلز پہ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے پیچھے ان کی کیا حکمت تھی، اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا اس کا حل تجویز کر رہے ہیں. سیمینارز میں شرکت کریں، پاکستان میں بیٹھیں، پاکستان کو اون کریں، پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں فکر مند ہے، اور بتائیں کہ جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں اس کا مقصد کیا تھا اور اس سے کیا فائدہ لوگوں کو ہوگا، اور اس کا حل بھی تجویز کریں. تو اتنی سینئر پوسٹ پہ وہ ظاہر ہے 3 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے حکمت عملیاں بناتے رہے ہیں، تو ان کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے. اپنے اس تجربے کی روشنی میں بتائیں، اس وقت موجودہ حکومت کو تجویز دیں کہ کیا کرنا ہے. پاکستان تشریف لائیں جناب. پاکستان کو اپنی وہ والی جاگیر نہ سمجھیں کہ کبھی کبھی کو بندہ اپنی جاگیر اور ریاست پر جا کے چکر پھیرا مار آتا ہے، یہ وہ نہ سمجھیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.